بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو وظیفہ جو عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا، کوئی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیتا ہے، میں دعوے سے اور پوری یقین سے کہتا ہوں، یہ وظیفہ جس کسی نے بھی اپنی مشکل دنوں میں کیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ جتنی ضرورت ہوگی اس کی اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو اگر 5 لاکھ کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک اسے 50 لاکھ عطا کر دے گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی قرض میں مبتلا ہے، جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان پر لاکھوں روپے قرض ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص اور مجرب ہے۔ اور یہ قرض تو ایسی چیز ہے کہ وہ کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ غربت کے شکار لوگوں کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکثر قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا معاملہ نہایت کمزور اور لاچار انسانوں کی زندگیوں کو مزید عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا معاملہ نہایت کمزور اور لاچار انسانوں کی زندگیوں کو مزید عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ قرض لینے پر مجبور انسانوں کو اکثر سخت شرائط پر قرض دیا جاتا ہے۔ قرض دینے والے اپنی مرضی سے اکثر قرضے کے سود بڑھاتے رہتے ہیں یا مزدور کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں، اور مقروض افراد نسل در نسل قرض کی اس بوجھ تلے دبے چکے میں پستے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اگر فوراً ہی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو فوراً سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یا جب بھی آپ کو وقت ملے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت ہی مشکل وظیفہ نہیں، بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کو 3 اللہ پاک کے نام بتاؤں گا، آپ کو یہ جس طرح سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ بھی کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی ملے گی۔ ایک مرتبہ کرنے سے ہی آپ کو اس کے فوائد نظر آ جائے گی۔ آپ کے رزق میں وسعت اور آپ کے کاروبار کے اندر اتنی برکتیں ہوگی، اتنی آپ کو خوشیاں ملے گی، کیونکہ میرے ناظرین، انسان کا سارا مسئلہ جو ہے وہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ میرے بھائی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، پیسوں کی وجہ سے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کچھ ہمارے بھائی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ رک چکے ہیں۔ تو جو میرے بھائی شادی کے مسئلے کی وجہ سے، چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو یا میرے بھائی اپنے شادی کے لیے پریشان ہو، یا جو بھی میرے بہنیں ہیں وہ اپنے شادی کے لیے پریشان ہو، ان کے پیسوں کی وجہ سے جو شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو دولت اور رزق کے لیے جس طریقے سے میں بتلانے لگا ہوں، آپ کو ایک مرتبہ ضرور آزما لینا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا، اور آپ کو اگر فوراً سے پیسوں کی ضرورت ہو تو کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ چلتی پھرتی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب عمل شروع کریں تو درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف آپ کے عمل کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ درود ابراہیم میں ایک شخص کو ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑھے تو دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امکانات ہے۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایک بار جب آپ اپنے ایمان میں سکون اور طاقت محسوس کر لیں تو درود شریف آپ کے چھوٹے گناہوں کو مٹانے میں نمایاں طور پر مدد کرے گا، اس لیے یہ جنت کی کلید ہے۔ ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ رزق 3 شکلوں میں آتا ہے: علم، صحت اور خوراک یا پیسہ۔ درود شریف کی تلاوت آپ کی زندگی میں رزق کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے
جو آزمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتی ہے، آپ کو ہمت اور آپ کے تمام ضروریات کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ربیع الاول میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھے تاکہ ہم ثواب کے حقدار ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، وظیفے میں آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ فاق ہے اللہ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی ان 3 ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ان 3 ناموں کو ملا کے پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے 3 نام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کی 3 ناموں کے بعد استغفر اللہ۔ اسی طرح آپ نے 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 1 تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے طاق میں پڑھنا ہے، یعنی 3، 5 یا 7، لیکن یاد رکھیے جتنی دفعہ وظیفہ کے شروع میں پڑھے وظیفہ کے آخر میں بھی اتنی دفعہ پڑھے گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہے جن کو اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اسی طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے ذات کے لیے پسند فرمایا، اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا، یا اس کو اپنے خزانے غیب میں چھپا کر رکھا۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کہ تیرا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی تیرے ہم مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم عظیم کے ذریعے سوال کیا کہ جس کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو آپ اپنے زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اگر چاہیے تو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور وظیفہ مکمل کر دینے کے بعد سچی دل سے دعا کرنی ہے۔ 2 چیزیں ایسے ہیں
کہ ان کی مدد لے کر ہر کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے، بلکہ ہر بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ دونوں اصول حسنہ سے ثابت ہے، اور یہ صدقہ اور دعا ہے۔ ہم نے آج تک صدقے کا مفہوم اسی طرح سے ہی لیا ہو کہ اس سے بلائی ٹلتی ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سارے ہی لوگ اور یہ سارے لوگ ایک ہی لمحے میں اپنے مادری بولی میں دعائیں مانگے تو ہمارا رب ان سب کی دعائیں سننے پر قادر ہے، بلکہ ان تمام دعاؤں کو قبول کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا ہے۔ دعا تو بس قبول ہی ہوتی ہے۔ اس کی مقبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ بے شک تمہارا رب رحیم اور کریم ہے۔ جب اس کی جانب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو بھی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے اپنے بندے کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے۔ یا تو اس کی دعا کو جلد قبول کر دیتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس کی برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا آج کے بعد ہم میں سے کسی کی بھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، بلکہ ہم سب کے ذہن میں یہ خیال ہمیشہ رہے کہ ہماری دعائیں ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کے بندے کی نیت اور گمان بہت اہم ہے، اس لیے دعاؤں کے سلسلے میں بدگمانی سے بچو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے متعلق نیت نیک اور بہتر رکھیے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔